السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ظفر امان اور میں آپ سب فرینڈز کو مائی اردو ٹیوب میں اگین ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے خیر وفیت سے۔ آج میں آپ کے لیے ہنڈائی کی 5 گاڑیاں لے کر آیا ہوں جو کہ عنقریب جو ہے متوقع ہے کہ وہ گاڑیاں پاکستان میں لانچ ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے اگر آپ نیو ہیں، پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو میرے اس چینل مائی اردو ٹیوب کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور انٹر کیا کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ فرینڈز تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، 2018 پاکستانی آٹو صنعت کے لیے ایک اہم سال ثابت ہو رہا ہے۔ یہ ملک میں متعدد نئے آٹو میکرز کی آمد کا سال ہے۔ انہی میں سے ایک ہنڈائی نشاط موٹرز ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کوریا کے اس عظیم ادارے کی جانب سے بنائے گئے چند ایسے ماڈلز پر نظر ڈالیں جو دنیا بھر میں فروخت ہوتے ہیں اور توقع ہے کہ جلدی پاکستانی سڑکوں پر یہ گاڑیاں نظر آئیں گی۔ تو آئیے بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم ان 5 گاڑیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہنڈائی i10 کی۔ انجن اس میں 1000 سی سی نیچرلی اسپائرٹڈ ان لائن 3 پاور اس میں آپ کو ملتی ہے 66 ہارس پاور کی اور ٹارک اس میں Nm 95 کا ہے۔ ایندھن کھپت یعنی کہ میلیج یہ آپ کو 17 کلومیٹر فی لیٹر کے حساب سے دے دی۔ قیمت اندازہ 10 سے 12,75,000 روپے ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سب سے چھوٹی اور سستی کار i10 سے۔ یہ سزوکی کلٹس ویگنار اور آنے والی گاڑی کیا پکانٹو کا مقابلہ کرتی ہے۔ i10 ایک اعزاز یافتہ کار ہے اور 2008 میں آغاز کے بعد سے اپنے شعبے کی نمایاں گاڑی ہے۔ i10 سڑک پر انجن کے کم شور کے ساتھ بہت ہموار فیلنگ دیتی ہے۔ اس کا انٹیریئر بالکل فریش اور جدید لگتا ہے۔ رنگوں کی بدولت بھی اور بہت اچھی ساخت کی وجہ سے بھی اس کا متاثر کن انجن شہر میں ڈرائیونگ اور کبھی کبھار موٹر وے کے استعمال کے لیے کافی طاقت رکھتا ہے۔ در حقیقت بہترین ہینڈلنگ اور تیز رد عمل کے ساتھ چھوٹی گاڑی چلانا حیران کن حد تک مزیدار ہے۔ چھوٹی گاڑی ہونے کے باوجود اس کے اندر کافی جگہ ہے اور اس کا بوٹ سائز بھی مناسب ہے۔ ABS اور ایئر بیگز تو معیار ہی ہیں اور بلوٹوتھ اور اسٹیئرنگ ویل کنٹرولز کی توقع بھی ضرور رکھیں، لیکن اس قیمت پر کروز کنٹرول جیسی سہولیات کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ i10 ایک 5 سپیڈ مینول اور 4 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانسمیشن پیش کرے گی اور 2018 کے آخر یا 2019 کے اول میں یہ فروخت کے لیے متوقع ہیں۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہنڈائی ایکسنٹ ورنا۔ اس میں آپ کو 1.6 لیٹر کا نیچرلی اسپائرٹڈ ڈائریکٹ انجیکٹڈ ان لائن 4 کا انجن ملتا ہے۔ اس میں آپ کو 123 ہارس پاور ملیں گے۔ ٹارک اس میں 151 Nm، ایندھن کھپت اس کی 13 کلومیٹر فی لیٹر کے حساب سے ہوگی۔ قیمت اندازہ اس گاڑی کا 17 سے 18.5 لاکھ روپے ہوگی۔ ہنڈائی ایکسنٹ ورنا ہنڈائی کی کمپیکٹ سیڈان ہے اور ہونڈا سٹی، سزوکی سیاز، ٹویوٹا کرولا کے XLI GLI ویریئنٹس اور آنے والی ٹویوٹا یارس سیڈان کے مقابلے پر آتی ہے۔ ایکسٹیریئر اور ڈیزائن خوبصورت ہے اور ہونڈا سٹی اور سزوکی سیاز سے تو کافی جو ہے یہ جدید لگتا ہے۔ 1.6 لیٹر انجن بخوبی رد عمل دکھاتا ہے اور ایک کمپیکٹ کار کے لیے کافی طاقت رکھتا ہے۔ ہینڈلنگ اس کلاس کے لیے کافی سے بھی زیادہ ہے اور ورنہ سڑک پر خاموش اور پرسکون رہتی ہے۔ گاڑی کی ساخت بھی اپنے قریبی حریفوں سے ایک قدم آگے ہے۔ کرولا سٹی اور سیاز کے پاکستانی ماڈلز اس کے انٹیریئر کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ ڈیزائن میں بھی اور معیار میں بھی 7 انچ انفوٹینمنٹ سسٹم بھی عمدہ ہے اور فوری ٹچ رسپانس ایپل کار پلے اور اینڈرائیڈ آٹو کے ساتھ سب سے بہترین ہے۔ کروز کنٹرول اور مون روف بھی جاندار، لیکن آٹو ایمرجنسی بریکنگ اور لین ڈپارچر کی سہولت اس میں نہیں دی گئی، کیونکہ اس قیمت میں یہ اتنی بڑی بات نہیں۔ ABS اور فرنٹ ایئر بیگ جیسی سیفٹی خصوصیات بھی اس میں موجود ہیں۔ ورنہ 6 سپیڈ مینول یا 6 سپیڈ آٹومیٹک کے ساتھ آتی ہے۔ یہ حریف گاڑیوں کی پرانی 4 سپیڈ آٹومیٹک سے بادرجہ بہتر ہے۔ یہ تمام خصوصیات کم قیمت اور بہترین معیاری ساخت کو دیکھیں تو حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ ورنہ بھارت میں فروخت کے معاملے میں بارہا سیاز اور سٹی کو پیچھے چھوڑ چکی ہے، یہاں تک کہ سٹی کی اگلی جنریشن کی ہے اور کہیں زیادہ خصوصیات رکھتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہنڈائی الانٹرا کی۔ انجن اس میں 1.4 لیٹر ٹربو چارجڈ انجیکٹڈ ان لائن 4، 130 ہارس پاور، ٹارک 211 Nm، فیول میلیج یہ 16 کلومیٹر فی لیٹر کے حساب سے دیتی ہے۔ قیمت اندازہ 19,50,000 سے 24,50,000 ہوگی۔ الانٹرا درمیانے حجم کے سیڈان زمرے میں ہنڈائی کی پیشکش ہے اور یہ ٹویوٹا کرولا الٹس اور
ہونڈا سیوک کی حریف ہے۔ آغاز کرتے ہیں بہترین چیز یعنی انجن۔ 1.4 ٹربو چارجڈ ڈائریکٹ انجیکٹڈ ان لائن 4 1400 RPM پر 130 ہارس پاور اور 211 Nm پیدا کرتا ہے۔ یہ معمولی ٹارک اسے بہت زبردست رد عمل دکھانے والی اور روزمرہ ڈرائیونگ میں بہت خوشگوار گاڑی بنا دیتا ہے۔ یہ انجن 7 اسپیڈ ڈوئل کلچ آٹومیٹڈ مینول ٹرانسمیشن سے لیس ہے اور صرف 7 سے 8 سیکنڈ میں 0 سے 100 کلومیٹر فی گھنٹے رفتار کو چھو لیتا ہے۔ کیونکہ انجن ڈائریکٹ انجیکشن استعمال کرتا ہے اور زیادہ تر کم RPMs پر بھی کام کرتا ہے، اس لیے ایندھن کی بچت بھی غیر معمولی ہے۔ یہ گاڑی درمیانے درجے کی سیڈان کے حساب سے مناسب ہینڈلنگ رکھتی ہے۔ انٹیریئر کافی سائلنٹ اور ہونڈائی کے دیگر ماڈلز کی طرح بہت ہی خوبصورت بنایا گیا ہے، جس میں آٹو ایمرجنسی بریکنگ، ایپل کار پلے، اینڈرائڈ آٹو اور لین ڈپارچر جیسی جدید خصوصیات بھی شامل ہیں۔ یہ اپنی حریف سیڈانز کے مقابلے میں کافی کشادہ بھی ہے اور اس میں بآسانی 5 افراد بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ صارفین کو الٹس یا سیوک کا زبردست متبادل فراہم کرے گی۔ ان سب کے ساتھ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جدید انجن کے ساتھ اسمبل کس طرح کی جاتی ہے، بالخصوص اس وقت جب ہم جانتے ہیں کہ ہونڈا اٹلس اپنی 1.5T سیوک ایکس میں ڈائریکٹ انجن اور ٹربو چارجنگ متعارف کروانے میں جدوجہد کرتا رہا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہونڈائی ٹیکسن کی۔ انجن اس میں 1.6 لیٹر نیچرلی اسپائرٹڈ ڈائریکٹ انجیکٹڈ ان لائن 4 ہارس پاور 130 ٹارک 160 Nm اور میلیج آپ کو 12 کلومیٹر فی لیٹر کے حساب سے دے گی۔ قیمت اندازہ 30 سے 35 لاکھ ہے۔ گاڑیاں بنانے والے ہر جدید ادارے کی طرح ہونڈائی کی لائن اپ بھی کسی کراس اوور کے بغیر نامکمل ہوگی۔ اگر ٹیکسن پاکستان میں آتی ہے تو یہ منظر نامہ ہی تبدیل کر دے گی۔ ٹیکسن درمیانے حجم کی کراس اوور ہے اور ہونڈا CR-V کا مقابلہ کرتی ہے، جس کی قیمت درآمدی ڈیوٹیز کی وجہ سے شروع ہی میں 95 لاکھ روپے سے ہوتی ہے۔ یہ گاڑی پاکستان میں SUV اور کراس اوور کی مارکیٹ کو تبدیل کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے اور ہونڈا ویزل، سوزوکی وٹارا، آڈی Q2، BMW X1 اور ٹویوٹا CHR جو سب کمپیکٹ کراس اوورز ہیں جیسی گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی لا سکتی ہے۔ واحد براہ راست مقابلہ جو اسے درپیش ہوگا وہ قریبی گاڑی کیا سپورٹیج سے ہوگا۔ ٹیکسن خاموش کیبن، زبردست سازوسامان اور معیاری ساخت کے ساتھ ایک مناسب گاڑی ہے اور جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ یہ 6 اسپیڈ آٹو ٹرانسمیشن اور آل ویل ڈرائیو کے ساتھ بھی آتی ہے۔ یہ ایک آرام دہ گاڑی ہے اور اس کے سسپینشن اونچی نیچی سڑکوں پر بخوبی کام کرتے ہیں۔ ایک کراس اوور کے لیے تو یہ بہترین ہے، لیکن ڈرائیو کرنے میں BMW X1 جیسی بالکل نہیں ہے۔ گو کہ کارکردگی، ایندھن اور بچت میں یہ اپنے زمرے میں کچھ پیچھے ہو سکتی ہے، لیکن ایک پہلو سے یہ بہت زبردست گاڑی ہے۔ پیسوں اور خصوصیات کی قدر اور کم قیمت کی وجہ سے ٹیکسن ایک بہت بڑے شعبے میں ایک بہترین انتخاب ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ہونڈائی آئونک ہائیبریڈ کی۔ انجن اس میں آپ کو 1.6 لیٹر نیچرلی اسپارٹڈ انڈکشن سائیکل ان لائن 4 ہارس پاور 139 ٹارک 265 Nm ایندھن کھپت یعنی کہ میلیج یہ آپ کو 25 کلومیٹر فی لیٹر کے حساب سے دے گی، جو کہ میرے خیال سے بہت ہی اچھی ہے۔ قیمت کا اندازہ اس کا 32,50,000 سے 35 لاکھ تک لگایا گیا ہے۔ آخری گاڑی ہے ممکنہ طور پر پرائس کو ٹکر دینے والی ہونڈائی کی آئونک ہائیبریڈ اور آئونک کے نام سے جاری ہونے والی گاڑیوں کے خاندان کا حصہ ہے، جن میں آئونک ہائیبریڈ، آئونک پلاگو ان ہائیبریڈ اور آئونک الیکٹرک شامل ہیں۔ ان میں 1.6 لیٹر سائیکل ان لائن 4 انجن ہے جو 104 ہارس پاور پیدا کرتا ہے اور 6 اسپیڈ ڈوئل کلچ ٹرانسمیشن سے لیس ہے۔ اسے الیکٹرک موٹر کے ساتھ ملا لیں تو مزید 41 ہارس پاور کا اضافہ کر کے مجموعی طور پر آپ 139 ہارس پاور اس میں حاصل کر سکتے ہیں۔ نتیجے میں یہ گاڑی 8 سے 9 سیکنڈ کے وقت میں 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک پہنچ جاتی ہے، جو اسے اپنی حریف پرائس سے زیادہ تیز بناتی ہے۔ لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ پرائس کو اس کے اپنے میدان میں شکست دیتی ہے، یعنی ایندھن کی بچت میں۔ یہ پرائس کی طرح بہت مؤثر گاڑی ہے، یہ اتنی طاقت رکھتی ہے کہ روزمرہ ڈرائیونگ کے لیے کافی ہے اور اس کی طاقت میں بھی کبھی کمی فیل نہیں ہوئی۔ سسپینشن اونچے نیچے رستوں پر بخوبی کام کرتے ہیں اور اس زمرے کی گاڑیوں کے لحاظ سے ہینڈلنگ بھی خوب ہے۔ انٹیریئر اور ایکسٹیریئر ڈیزائن ہونڈائی کی دیگر گاڑیوں جیسا ہے، خاص طور پر الانٹرا جیسا ہے۔ البتہ پرائس کا بالکل مخصوص انداز ہے جو کچھ لوگوں کے لیے بیگانہ سا ہے۔ مجموعی طور پر آئونک ایک عمدہ پرائس متبادل کا عہد پورا کرتی ہے۔ یہ کم قیمت ہے اور اپنے حریف گاڑی سے بہتر شکل کی ہے، بہتر انٹیریئر کی حامل ہے، ویسی ہی ایندھن بچت بھی دیتی ہے اور جدید سیفٹی اور انفوٹینمنٹ ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ اگر یہ گاڑی یہاں آئی تو قیمت کے معاملے میں پرائس کو نقصان پہنچائے گی، جو کشش میں تو برتری لے سکتی ہے، لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اس قیمت میں SUV اور کراس اوورز کے مقابلے میں
ایک کارآمد متبادل سمجھی جائے گی۔ تو یہ فہرستی ان ہونڈئی گاڑیوں کی جو پاکستان کی سڑکوں پر آنے کی امید ہے، اور گو کہ کوریا آٹو میکر کے مستقبل کے بارے میں کسی نتیجے تک پہنچنا قبل از وقت ہے، لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہونڈئی یہاں قدم جمانے کے لیے ہی آیا ہے اور آئندہ سالوں میں بڑے اداروں سے مقابلہ کرے گی۔ تو یہ گاڑیاں تھیں جو متوقع ہیں پاکستان میں یہ لانچ ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دینا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ جو ہے اسے شیئر کر دینا۔ اب آپ کا ہوسٹ ظفار امان آپ سے اجازت چاہتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نیکسٹ کسی ریویو میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔